السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو لوگ اس سے کیوں نہیں ڈرتے، اور جو نہیں ڈرتے وہ اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ پورا بیان لازمی سنیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی شیئر کریں، کیونکہ ان کی بھی رہنمائی ہو، وہ بھی صراط مستقیم پر جلد از جلد آ جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ و ایایا فرحبون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں نہیں گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، حالانکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ جتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے اس رب کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کی گرفت سب سے بڑی ہے، ان کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے بے شک ان کی پکڑ بڑی دردناک سخت ہوتی ہے۔ بے شک ان واقعات میں سے عبرت کی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ جو بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے تو جب دیکھتا ہے کسی کی تباہی بربادی، کسی بستی کو تباہ ہوتے ہوئے، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کے لیے نشانی ہوتی ہے عبرتناک عذاب دیکھ کر کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنا قہار جبار ہے کہ اس کا عذاب دیکھو کہ اس نے بستیوں کو تباہ کر دیا ہے، تو میں کیا چیز ہوں؟ اسی لیے میں صراط مستقیم پر صحیح طریقے سے چلنے والا بنوں۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم نے نہیں مؤخر کیا ہے اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو گئی ہوئی۔ جب وہ دن آئے گا اس کی ہیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے۔ بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے، سو وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اور جو مقدر والے نصیب والے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور جو آگ میں ہوں گے وہ چیخو چلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بچوں سے۔ ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی ہر چیز سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اے لوگو ڈرو اپنے رب کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جاؤ گے۔ ہر دودھ پلانے والی ماں اس لخت جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنا حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشے میں بدمست ہوں، حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے بلکہ عذاب الہی میں بڑا سخت ہوگا۔ وہ اس کی ہیبت سے جو اسے باختہ ہوں گے، مخبوط ہو چکے ہوں گے اس عذاب کی ہیبت سے، پاگل نظر آئیں گے، بیوقوف نظر آئیں گے۔ تو اس دن کے ڈر سے، عذاب سے بچنا ہے تو وہ ڈر ہم نے اپنے آپ پر آج مسلط کرنا ہے۔ ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ان کا خوف اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ نماز میں چھوڑ رہا ہوں تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، کہیں عذاب نہ مجھے آ جائے۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو رب کے خوف، اپنے آپ پر رب کے خوف کو غالب کر لیں۔ کوئی نیکی کا کام نہ چھوٹنے دیں، کوئی برائی کا کام دیکھیں تک نہیں، اس کو برائی کے کام کو اپنا دشمن سمجھیں۔ چوری چکاری، لٹیری، ڈاکو پن، زنا، شراب، گالی گلوچ، جتنے بھی برے کام ہیں نا ان سے ایسے بچیں کہ اب بھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے ہی ایسے کہ ابھی مطلب ابھی موت آ جائے تو عذاب شروع ہو جائے گا، دنیا میں بھی عذاب ملے گا اس کو، موت نہ بھی آئے تو دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گا۔ بچنا ہے قیامت والے دن میں، تو آج اس کا خوف اپنے اوپر طاری رکھیں۔ جس کو خوف ہوگا رب کا، سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے تو آپ کو خوف ہوتا تو آپ اپنی عیش و عشرت میں لگے ہوتے، نماز نہ پڑھتے، ٹی وی ڈراموں میں لگے ہوتے، موبائلوں میں لگے ہوتے۔ رب کا خوف ہوتا تو آپ مسجد سے نہ نکلتے، آپ 5 وقت نماز پڑھتے، آپ اللہ کو یاد کرتے۔ اللہ کا خوف ہوتا تو آپ اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہوتے۔ آپ پر اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ غافل ہیں، آپ سب غافل ہیں کہ دین کے کاموں سے، دین سے ہم دور جا چکے ہیں۔ تو ایسے سمجھے کہ ہم جنت سے دور جا چکے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، ہمارے دینی دنیاوی مسائل دور فرمائے، اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ اپنے محبوب کے صدقے جہاں کہیں مسلمان مظلوم حال ہیں ان کو ظلم سے رہائی عطا فرمائے، اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔